السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ خطہ پوٹھوہار صرف اس ناطے مشہور نہیں کہ یہاں انسانی تہذیب کا ارتقاء ہوا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے انسان کی نگہداشت، پرداخت اور پرورش میں ایک بنیادی کردار ادا کیا، بلکہ خطہ پوٹھوہار اندر سے بے شک سنسان ہو، ویران ہو، گہری کھائیاں ہوں، ایسے راستے ہوں جن راستوں پر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نظر نہ آئے، لیکن اس کی پرانی آبادیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ اس کے گاؤں صدیوں پرانے ہیں۔ کوئی ایسا ہی گاؤں ہوگا جس کی عمر 500 سے 800 سال کے درمیان نہ ہو، کیونکہ گکھڑ یہاں 1001 عیسوی میں محمود غزنوی کے ساتھ آئے اور انہوں نے پھر اپنے رہنے کے لیے بستیاں بنانے شروع کر دیں۔ روایت میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بستی پھروالا تھی، یا پہلا جو ہیڈ کوارٹر تھا گکھڑوں کا وہ پھروالا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پھر پورے پوٹھوہار میں پھیلتے چلے گئے۔ اسی لیے آپ کو جا بجا ایسے دیہات نظر آئیں گے جو کئی صدیاں پرانے ہیں۔ بے شک وہ کئی بار اجڑے، کئی بار آباد ہوئے، لیکن آج بھی ان کے نام و نشان باقی ہیں۔ میں ایک ایسی چار دیواری کے سامنے کھڑا ہوں جو گجر خان شہر سے کوئی تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسے کہا جاتا ہے خانپور پکا۔ یہ دیکھنے میں باقاعدہ ایک قلعہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اپنے دور کی بڑی مشہور سرائے ہوا کرتی تھی جو کبھی جرنیلی سڑک کے ساتھ بنی تھی۔ یہ اس کا عظیم الشان دروازہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا، اور پہلی نظر میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے دور کا یہ قلعہ ہوگا، لیکن یہ ایک سلطان آدم خان کے دور میں اس سرائے کو تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب جرنیلی سڑک اپنے موجودہ روٹ سے کئی کلومیٹر اندر کی طرف جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ شیر شاہ سوری کی مشہور زمانہ سڑک، لنگو خان اس کا نام تھا جس نے یہ عمارت تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ اس کے والد کا نام پکا تھا، لہذا اس آبادی کو پکا خانپور کا نام دیا گیا۔ قوم میال سے اس کا تعلق تھا، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ ورثے میں گوجر قوم کو ملی، اور اس کی کٹانہ گوٹھ جو ہے وہ بطور وراثت اس میں اب آباد ہے۔ گکھڑوں کا مشہور زمانہ اور بہت باجبروت سلطان جلال خان، اس کے دور میں اس عمارت کو بہت اہمیت حاصل رہی۔ انہوں نے اس میں بہت سے پکے مکانات بنوائے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھی اس چار دیواری کے اندر۔ دیکھنے میں یہ بالکل قلعہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ سرائے تھی جس پر جرنیلی سڑک پہ سفر کرنے والے لوگ رکتے، آرام کرتے، ان کے جانوروں کے لیے جو ہے وہ اندر جگہیں بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلطان جلال خان نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنے مکانات بنوائے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیگمات کے لیے بہت عالی شان محلات یہاں تعمیر کروائے، اور ان کی بیگمات نے یہاں رہائش اختیار کی، جس کی وجہ سے اس کا نام خانپور جو ہے وہ پڑ گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گکھڑوں کی وجہ سے ہی یہ علاقہ شاد و آباد رہا۔ بے شک گوجر قوم نے آباد کیا، لیکن اس کی رونق جو ہے وہ گکھڑوں کے دم خم سے ہی تھی، اور گکھڑ ہی اس کی ترقی اور ارتقاء کا باعث بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے بعد پھر چونکہ حملہ آور آتے رہے جرنیلی سڑک کے راستے، اور ان حملوں میں پھر بہت سارے لوگ یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ کچھ کلر سیداں چلے گئے، کچھ راول پنڈی کی طرف کوچ کر گئے، اور کچھ نے پوٹھوہار کے دوسرے علاقوں کا رخ کیا۔ لیکن خانپور پکا کی اس عمارت کو گکھڑ تاریخ میں ایک بنیاد کی حیثیت حاصل ہے کہ اس عمارت سے گکھڑ نکل کر پوٹھوہار کے چاروں کونوں میں پھیل گئے۔ یہ جو آپ کو فصیل نظر آ رہی ہے، یہ باقاعدہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قلعے کی فصیل ہے، لیکن ہم نے اپنی عادت کے عین مطابق اس قلعے کو باقاعدہ رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا ہوا ہے۔ نئے مکان بن گئے ہیں، اور اب کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان جلال خان نے اپنی بیگمات کے لیے جو محلات بنوائے تھے وہ کہاں چلے گئے، کس جگہ رہ گئے، کون انہیں لے گیا۔ لیکن یہ عمارت آج بھی اپنی تباہ حالی اور بدحالی کا رونا روتی ہے۔ یہ اس کے دیوار پر جگہ جگہ جو ہے وہ جو اندر رہنے والے لوگ ہیں، چونکہ وہ ذمہ دار ہیں، مال مویشی ہے ان کے پاس، انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ اپلے تھوپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے کسی ولاگ میں کہا تھا کہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جو تاریخ کے ماتھے پر اپلے جو ہے وہ لگاتی ہے یا کوبر لگاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی صورت
صورتحال دیکھنے کو ملی کہ یہ قلعہ بہت عظیم الشان ہے. کہتے ہیں 1 ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہوا کرتا تھا اس کا, لیکن آج وہ 1 ایکڑ رقبہ سارے کا سارا مکانات کی نظر ہو گیا ہے. بادشاہوں کی نشانی اب جو ہے وہ ان کے عوام نے اسے قائم نہیں رکھا, کسی بھی طرح اس کی حفاظت نہیں کی گئی. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ محکمہ اوقاف کے پاس ہے, اور محکمہ اوقاف جو ہے وہ ان کی زمینوں کا باقاعدہ کرایہ وصول کرتا ہے, لیکن اس عمارت کی تزئین و آرائش پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. لوگوں نے اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہوا ہے, اور اب انہوں نے اپنے باقاعدہ گھر بنا لیے ہوئے ہیں. جیسے پھروالہ کی اینٹوں سے پھروالہ کے اندر جو مکانات بنے ہوئے ہیں, اسی طرح اس جو ہے وہ سرائے کی اینٹوں سے بھی اس کے اندر جو رہائشی لوگ ہیں انہوں نے اپنے مکانات بنائے ہوئے ہیں. میں ایک بار پھر مرکزی دروازے کے سامنے کھڑا ہوں. یہ دروازہ بہت عظیم الشان دروازہ, جب کبھی یہ آباد ہوگا تو یقینی طور پر عالی شان ہوگا. یہ جگہ جگہ پتھر چنے ہوئے ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ جو آنے جانے والے لوگ تھے یا جو مسافر حضرات تھے ان کی رہائش کے لیے بھی بندوبست تھا, اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی تھا. یہ 2 تہیں ہیں دروازے کی. یہ اس کا کی پہلی محراب ہے, یہ اوپر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی خاصی بلند و بالا محراب کے ہاتھی سوار بھی اس میں سے بہت آسانی سے گزر رہا تھا. یہ اس کی دوسری محراب ہے, یہ بھی اسی طرح اونچی. یہ بھی اس کا پوری گنبد وہی چھوٹی اینٹ جو پرانی عمارتوں کا خاصہ رہا ہے, اسی عمارت سے اسی اینٹ سے اس عمارت کو بھی بنایا گیا ہے. اور یہ اس کا اندرونی حصہ, وہ اندرونی حصہ جو کبھی سلاطین کی بیگمات کے محلات سے آراستہ ہوتا تھا, اب وہاں بے ترتیب سے گھر بن گئے ہیں. کچھ چیزیں, کچھ پرانی نشانیاں ہمیں اب آج بھی ملتی ہیں کہ یہاں کبھی جو ہے وہ جو لوگ جرنیلی سڑک پر سفر کیا کرتے تھے ان کی سہولت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھیں وہ آج بھی یہاں موجود ہیں. یہ سامنے مجھے ایک ایسی وہ کھرلی ٹائپ کی چیز جس میں جانوروں کو بھوسا وغیرہ کھلایا جاتا تھا, یہ پرانے ہی دور کی بنی ہوئی ہے. گو کہ اینٹ جو ہے وہ بڑی لگی ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ یہ پرانے زمانے کی ہے. یہ جو آخری جو ہے وہ یہ تو نیا بنا ہوا ہے, لیکن یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ پرانی ہی لگ رہی ہیں. کہ ایسا ہے کہ جو یہاں مسافر حضرات آیا کرتے تھے وہ یہاں جانور باندھتے تھے اور ان کے چارے اور کھانے پینے کا انتظام ہوا کرتا تھا. یہ بھی ایک چھوٹا سا ستون ہے. مطلب یہ دروازے کا اندرونی منظر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا عالیشان دروازہ اور کس طرح ہماری بے حسی کی نظر ہو گیا. پرانے زمانے کے جو دروازے بنائے جاتے تھے, خاص طور پر داخلی دروازے, وہ ہمیشہ 2 منزلہ ہوا کرتے تھے. اوپری منزل میں سپاہی یا چوکیدار یا سیکیورٹی گارڈ ہوا کرتے تھے, اور وہ حفاظتی نقطہ نگاہ سے ہر وقت مسلح ہوا کرتے تھے. یہ دروازہ بھی 2 منزلہ تھا. یہ دروازے کا اوپری حصہ, اور یہ دروازے کا داخلی دروازہ جسے کسی نے اب لوہے کا دروازہ لگا کر باقاعدہ اپنا تالا لگا لیا ہے, اور اس کے اندر جانوروں کا بھوسا بھرا ہوا ہے. یعنی وہ جگہ جہاں سے کبھی اس قلعے کی یا سرائے کی حفاظت کی جاتی تھی, اب یہاں صرف مویشی نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور یہ اس کی فصیل جس کے ساتھ گھر بن گئے ہوئے ہیں, گھروں کی چھتیں ہیں, اور مطلب یہ کہ ہم نے قلعے کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ بنا لیا ہوا ہے, اور قلعے کا نام و نشان ہم نے مٹا دیا ہے. اگر یہ سرائے بھی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہاں سینکڑوں لوگ آتے ہوں گے رہائش کے لیے. یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس کی بہت موٹی دیوار تھی. یہ سامنے دیوار کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ جناب یہ ساری اس کی دیوار موٹی, اور اس کے نیچے پھر لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. کچھ محرابیں نظر آ رہی ہیں پرانے دور کی, لیکن یہ کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جس طرح میں چل رہا ہوں یہ اس کی فصیل ہے. یہ اتنی موٹی اس کی فصیل تھی جس پر جو ہے وہ یہ تو میں ایک آدمی میں رہا 3 گھوڑے بآسانی جو ہے وہ دوڑ سکتے تھے. یہ ایک پرانے زمانے کی محراب نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ جس پر جو ہے وہ اپلے تھپے ہوئے ہیں, اور یہ اب بالکل لاوارث رہ گئی ہے.
اگر محکمہ اوقاف واقعی اس کا کرایہ لیتا ہے اور اس کی زمینیں جو ہے وہ اس نے ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں تو پھر محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ وہ اس کی مرمت بھی کروائے اور اس کو اس کے حال پر نہ چھوڑے، بلکہ اسے جو ہے وہ مرمت کروا کے اس قابل بنائے کہ لوگ یہاں آ سکیں، دیکھ سکیں۔ یہی چیزیں ہیں، بے شک یہ کھنڈرات ہیں لیکن یہ ہمارا ورثہ ہے، اور ہم اتنے لاپرواہ لوگ ہیں کہ اس میں قوم کیوں کو کوئی قید نہیں، وہ مغل ہوں، ان کا ورثہ ہو، گکھڑوں کا ورثہ ہو، یا حتیٰ کہ غیر مسلموں کا چھوڑا ہوا ورثہ بھی کیوں نہ ہو، ورثے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک بات پر زور دیتا ہوں کہ ورثہ کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، وہ چونکہ ہماری سرزمین پر موجود ہے لہذا ہمارا قومی ورثہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ یہ ایک پرانے کنویں کے آثار ہیں۔ اس کا جو محیط ہے، جو قطر ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ اچھا خاصا بڑا کنواں ہوا اپنے زمانے میں، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اب بھی کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس کے اوپر چھت تو میرا خیال ہے شاید بعد میں ڈالی گئی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پہلے کی ہو، لیکن چونکہ پلستر ہوا ہے اس لیے محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ چھت بعد میں ڈالی گئی ہے۔ اس کے اندر اچھا خاصا گہرا ہے یہ کنواں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب پانی تو خیر نہیں ہے لیکن کیچڑ جو ہے وہ مجھے ضرور نظر آ رہا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو جتنا قریب جا کر دکھا سکتا ہوں دکھاؤں، لیکن یہ کہ اس کا رستہ جھاڑیاں لگا مطلب کانٹے رکھ کر باقاعدہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جناب کنواں ہے اور کنویں میں نیچے کیچڑ نظر آ رہا ہے یا آ رہی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، مذکر یا مؤنث۔ یہ چرخی ہے اس کی، جس پر سے کبھی ڈول لٹکا کر یا زنجیروں کے ذریعے کوئی اور چمڑے کی تھیلی لٹکا کر پانی نکالا جاتا تھا۔ یہ باؤلی ٹائپ کی نہیں ہے، باقاعدہ کنواں تھا، اور یہاں سے جو ہے وہ پانی نکال کر اور اس سرائے کی ضروریات پوری کی جاتی تھی۔ لیکن کنواں خشک ہو گیا ہے، مطلب کیچڑ رہ گیا ہے نیچے۔ اس کا جو آنے کا راستہ ہے وہ یہ کانٹے رکھ کر بند کیا گیا ہے کہ جی کوئی آ نہ سکے، اور اس کی چار دیواری بھی میرا خیال ہے شاید بعد میں بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی بڑی اینٹ کی بنی ہوئی لگ رہی ہے۔ تو میں ادھر سے ہی آیا تھا، درمیان میں اس لیے پاؤں نہیں رکھا کہ نہیں پتہ کہ چھت جو ہے وہ کتنی پوسیدہ ہے یا کتنی خستہ حال ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کنواں دکھاتے دکھاتے خود کنویں کے اندر چلا جاؤں۔ یہ سامنے مسجد ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہے تو اب بھی جامع مسجد، اور پہلے بھی جو ہے وہ جامع مسجد تھی، نور مصطفیٰ مسجد سرائے پکا خانپور۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلے پرانی مسجد تھی، چھوٹی تھی، لیکن بعد میں یہ نئی مسجد بنائی گئی ہے، لیکن اس کی بنیادیں پرانی ہیں۔ اب کوئی جگہ ایسی ہے جہاں قلعے کے آثار باقی رہ گئے ہیں، باقی سارے کا سارا قلعہ یا سرائے، یہ سرائے کم قلعہ زیادہ ہے، مطلب جو اس کا محیط ہے وہ 1 ایکڑ اور میرا خیال ہے شاید 200 گماں اس کے لگ بھگ ہے۔ تو کہیں کہیں جو ہے وہ قلعے کی دیواریں باقی رہ گئی ہیں، باقی جو اس کے علاوہ جو دیواریں ہیں وہ گھروں کا حصہ بن گئی ہیں، یا ان میں سے اینٹیں نکال کر ہم نے گھر بنا لیے ہیں۔ میں سرائے کے آخری حصے تک آیا ہوں، مطلب پوری سرائے پار کر کے۔ یہ سامنے مرکزی دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسی مجھے عمارت کے آثار نظر آ جائیں جو پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہو یا پرانے دور کی عکاسی کرتی ہو، لیکن مجھے کہیں ایسی چیز دکھائی نہیں دی۔ ایک برج ہے، عقبی برج اس کا، وہ سلامت رہ گیا ہے۔ سلامت کیا، آدھا ٹوٹ گیا ہے، آدھا باقی رہ گیا ہے، اور باقی جگہوں پر تمام کے تمام نئے مکانات بن چکے ہیں۔ یعنی اب یہاں پرانی سرائے خانپور پکا نام کا کوئی وجود باقی نہیں رہ گیا۔ جگہ کا نام بے شک وہی ہے، سرائے پکا خانپور، لیکن اب سرائے باقی نہیں رہ گئی۔ اب لوگوں کے اپنے گھر بن گئے ہیں، لوگوں کی رہائش ہے، جگہ جگہ عورتوں نے تندور لگائے ہوئے ہیں اور اس پر روٹیاں بنا رہی ہیں، کیونکہ دوپہر کا وقت ہے۔ اور اس خوف کے مارے بہت ساری جگہوں کی میں نے عکاسی بھی نہیں کی کہ ظاہر خواتین اس میں آئیں گی، اور یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ویڈیو میں خواتین آئیں۔ تو یہ جناب پورا علاقہ، پورا گاؤں جو اس سرائے کے اندر آباد ہے، اس کا ایک طائرانہ منظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب اس سرائے میں سرائے والی بات کوئی نہیں رہ گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سرائے میں باقاعدہ فوجی چوکیاں بھی موجود تھیں، فوجی بھی ہر وقت موجود رہتے تھے تاکہ دشمنوں سے
ان کی حفاظت کی جا سکے یا مسافروں کے جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن ایسی بھی کوئی بات اب نہیں رہ گئی یہاں پر. صرف ڈھانچہ کھڑا رہ گیا ہے اور نام باقی رہ گیا ہے. باقی سارا کچھ ہماری بے حسی کی نظر ہو گیا. سرائے کی دیوار کے اندرونی جانب جو مہمان آیا کرتے تھے ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے یہ بنے ہوئے کمرے جنہیں مقامی لوگوں نے اب اپنے استعمال میں لے لیا ہے. یہ سامنے آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہوگا. اس کے نیچے بھی ایک کمرہ ہے لیکن یہ کہ جو کوئی بھی اس کا مالک بن بیٹھا ہے اس نے دروازہ لگا کر یہ حصہ اپنے استعمال میں کر لیا ہے. اسی طرح یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی بھی صورتحال یہی ہے. یہ بھی میرا خیال ہے کوئی جانور باندھنے کے لیے کوئی شیلٹر ہوگا. اس پہ بھی دروازہ لگا کے اور تالا لگ چکا ہے کہ جی اب یہ ہماری ملکیت ہے. مطلب لوگوں کے حصے میں جو جس کے حصے میں آیا اس نے اپنا حصہ بٹور لیا. یہ سامنے اندرونی منظر میرا خیال ہے کسی چیز کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں. اب ہمیں کاش اتنا شعور ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح استعمال نہ کرتے یا برباد نہ کرتے. لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ شعور کی کمی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے یا ہمارا علاقائی ورثہ ہے. ہم ہر اس چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس چیز پر قبضہ ہو سکے. یہ جانے سمجھے دیکھے اور جو ہے وہ سوچے بغیر کہ یہی ہماری تاریخ ہے. تو یہ ہماری تاریخ جو ہے وہ جگہ جگہ بکھری ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میرے پاس آپ کو ان چیزوں کے سوا اور دکھانے کو کچھ بھی نہیں کہ کس طرح ہم اپنی چیزیں اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں. سرائے کے کونے میں ایک دربار ہے جس پر سبز گنبد بنا ہوا ہے. چھوٹا سا دربار ہے, اندر ایک قبر ہے. یہ دربار ہے چھوٹا سا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت قاضی محمد یار قادری دربار عالیہ سرائے پکا, تاریخ وفات 1860 عیسوی. روایت کی جاتی ہے کہ 1947 تک کسی کو ان بزرگوں کے نام کا پتہ نہیں تھا اور یہ قبر بے نام قبر تھی. لیکن 1947 میں جو ہندو یہاں سے چھوڑ کر گئے انہوں نے وہاں ہندوستان واپس جا کر سامنے جو گاؤں ہے اس کے نمبردار کو چمڑے کے کاغذ پر یا چمڑے پر 3 سطری ایک تحریر بھجوائی اور بتایا کہ یہ قاضی محمد یار قادری صاحب کی قبر ہے. 1860 میں ان کا وصال ہوا تھا. تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ قاضی محمد یار قادری ہیں. اور پھر کوئی گلانہ کہ کوئی پیر صدیق حسین شاہ صاحب ہیں, انہوں نے سن 2000 میں یعنی آج سے کوئی 24 سال پہلے اس پر باقاعدہ گنبد بنوایا اور مزار تعمیر کر دیا. یعنی 1947 تک یہ بے نام قبر تھی اور اس کے بعد جو روایات ملتی ہیں اس کے مطابق ہندوؤں نے جو یہاں کے رہائشی تھے, اس قلعے میں جو رہنے والے تھے, انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا کہ جی ان کا نام یہ ہے اور اس کے بعد یہ قبر بنی, مینار بنا اور یہ چھوٹا سا مزار بنایا گیا. میرے ساتھ موجود ہے سرائے پکا کے رہائشی محمد اشرف صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں اس سرائے کی جو تاریخ یہاں کے لوگ جو بتاتے ہیں وہ کیا ہے. اشرف صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ قلعہ کتنا پرانا ہے, سرائے تھی یا قلعہ تھا؟ سن 1952 وچ اساں جڑا نا ساڈے بزرگ آئے. اچھا. اس تو پہلے اساں تکیا یہ بالکل اچھی حالت ہے. اچھا. 22 کمرے نو 11 کمرے اس سائڈ پر, 11 کمرے جڑے اس چبارے تو پری سائڈ پر. اچھا. اس طرح 11 اس سائڈ سے 11 اس اوپرلی سائڈ, یعنی کہ 44 کمرے تھے. اس نے وچ 12 فٹ نے موجود سے انہاں حال چھوڑی تے. اچھا. ایک خوہ اس نے 80 فٹ نہ ڈونگا آیا خوہ. اس تو بعد ایک چھوٹی جی مسجد دی نال ایک اور مسجد ہے جس نے وچ اساں یہ سنی تاریخ نے اندر کہ عورتاں دی مسجد ہے. اس نے بھی تساں کی وہ سارا یعنی کہ کرانا تعارف. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ یہ چبارا یا یہ رہائشی ہے اس طریقے نال ایک چبارا وہ تھلے سا. اچھا. اس دو دروازے تھے. دو دروازے سے دروازے. اس دروازے نے اندر یہ جڑی دیواراں ہیں اس نے 12 فٹ تھلے زمین نے اندر, یعنی کہ 1 میٹر اس نے ایرین اتنے مضبوط ہے. اس طرح یہ جو شبید اس پھری تکی نا یہ چاروں طرف پر جڑا نا اس طرح اساں اپنی اکھاں نال تکی. سن 1992 یعنی سب کچھ محفوظ تھا, یہ محفوظ اچھا طریقے نال تھا. یعنی کہ یہ پاسا بالکل محفوظ تھا, وہ سائڈ بھی وہ دربار تک محفوظ سی. صرف نہیں تکی تے یہ اگلی اس تو اگے کہ وہ جا دے کہ اس تو اگے نہیں تکی. باقی یہ اچھی حالت تکی. سن 1992 میں جڑا نا
یہ جڑا زلزلہ آیا اس زلزلے رمضان میں جو زلزلہ آیا بالکل یہ جڑا نا یہ تو اچھا 1992 میں جو رمضان 2005 چ آیا یہ سن 1992 اس لائے دربار نے پر چھت سی اچھا اسے طریقے چھت سی وہ چھت جڑا نا وہ زلزلے وچ گریا اس تو بعد اساں پھر دربار جڑا نا تعمیر کیتا یہ دربار نا جڑا نا پھر اساں لاہور تو کتاب کਢਾਈ انہاں نا جڑا نا ہو رہا یہ جڑا چھپر شریف والے پیراں دسیا سا انہاں پھر انہاں اپنی حساب نال دسیا نا جس طرح نہیں پتہ ہویا وہ کتاب نے پر جڑا نا وہ عالم جہان تو ایک سنیارے کو کتاب آندی سی نے اس نے اور نا لکھیا اچھا یہ کہتے ہیں کہ 1947 تک ان کے نام کا نہیں تھا پتہ کسی کو جو انڈیا ہندو چلے گئے وہ انڈیا جڑا نا ایک آیا اس ہندو جڑا نا خط لکھیا برکت لمردار در اس آخیا جی کہ جڑا وہ دربار پر جڑا عرس ہونا اس دسو کہڑے مہینے چ ہونا اساں اشنے چانیاں اساں اتھے رہے ہاں ساری اساں زندگی جتنی ہے گزاری اساں پہلے جڑا نا ڈوگرا راج سا مسلمان یعنی کہ ہندو کی جڑے کٹھیا رہنے سی تو اساں اتھے رہے ہاں تو وہ جڑا نا اساں دسو وہ پھر لمردار ہے پھر خط نہیں لکھیا کو ڈری گیا اسی نہیں وجہ تو کیس وجہ تو پر وہ جڑا ایک یہ دربار ایسا ہے کہ اس نے یاد کوئی نانگا والی ہے یا اس وقت نے قاضی ہوئے اچھا یہ ہن اساں کی کوئی نہیں پتہ نام کیسے پتہ چلا نام اساں لاہور تو جڑا کتاب کਢਾਈ آندی اچھا یہ بات غلط ہے کہ انڈیا والوں نے ہندوؤں نے نام لکھ کر بھیجا تھا ان کا نام کوئی نہیں لکھیا انہاں ویسے لکھیا دربار پر جڑا نا وہ جڑا عرس ہونا کہڑے مہینے چ ہونا یہ 6ویں مہینے تقریباً جڑا نا 20 تاریخ 18 تاریخ 15 تاریخ 16 تاریخ جون کی اچھا ہے نہیں ہویا یہ پیچھے جڑا نا اچھا آپ بتا رہے تھے کہ یہ کوئی نانگا ولی ہاں بالکل یا کوئی نانگا ولی اساں بالکل دربار نے نارے نے اساں تاں پتہ نا اگر ایتھے بندہ غلط کوئی کسے قسم دی حرکت مزا ہونا نا یا کوئی کسے قسم نا تے انشاءاللہ اسی ایک پہلے تے گل ہے اس وقت ہی اسی پتہ لئی جاسی نہیں اگر ہفتے 10 دنوں بعد اسی محسوس ہو جاسی پھر وانی توبہ کرسی تے یہ کوئی اس قسم نے اللہ تعالی نے ولی ہے جڑی ظاہر سی بات ہے ولی تو ہر جگہ موجود ہے اور ان کی کرامتوں سے بھی کوئی انکار نہیں ہوتا اچھا پھر یہ بتائیں کہ یہ جو قبضے ہوئے سارے کے سارے یہ گورنمنٹ کی مرضی سے ہوئے آج یہ سن 1947 جلا اساں مہاجر اساں نہیں ہویا سن 1956 جلا 52 وچ بھی جلا نا کوئی 56 چاہے اساں جلا نا واف کیمپ پہ رہے ہیں اس تو بعد ایتھے 7 سکیم نے طور پر جلا نا اساں کی الاٹ ہے 42 فٹ یہ پہلے جڑے بسنیک لوگ ہیں انہاں اساں کی بڑا جڑا نا تنگ شنگ کیتا اساں سن نہیں کر سکے بہرحال انہاں جلا نا ثبوت ملیا انہاں کی کہ واقعی انہاں نے جڑا مطلب آپ کو قانونی طور پر جو ہے وہ یہ جگہ دے دی گئی ہے اس طرح تے کوئی بندہ نہیں مکان جڑا نا تو وہ جو آپ کمرے بتا رہے ہیں وہ 1992 تک تھے جو گر گئے بالکل تو اب لوگوں نے قبضہ کر لیا جو باقی بچے ہے ساڑے کو کسے وچ پوا کسے وچ کوئی بندے رہائش رہنی رہی پہلے اساں ایتھے یہ تے مکان اساں ہن بنائے یہ سب تو پہلے انہاں وچ ہی رہائش سی ساڑی اچھا اساں یہ جڑا ساڑے یہ تے کمرے جڑے ساڑے اساں نے ہن بچے جڑے کوئی فوج وچ گئے کوئی اگے پیچھے کوئی باہر شہر جے وہ اساں تے ہن بنائے نہیں تے پہلے جڑا یہ ساری رہائش انہاں مکاناں وچ سی اچھا درمیان کیسا خالی تھا ہاں درمیان وچ کوئی جتھے کوئی زمین نے اندر ایتھے جڑا ایک مکان ہی تھا بلکہ اساں نے ایک بندے اس طرح بغیر اجازت تو بنایا تو اس سے پٹواری گرداور آ گئے انہاں ہے جی کس نے اجازت تو بغیر بنایا اس لے پھر انہوں نے 7 سکیم نے طور پر جڑا اساں کیے 42 فٹ جگہ جڑی ہے ہر بندے کی کچھ پیسے جمع کرائے انہیں طور پر تو اب تو لوگوں کے پاس 42 فٹ سے زیادہ جگہ ہے نا موٹ تے ساریاں کی ہے نا اس طرح 42 فٹ ایک آدمی کی ملی ہے اس طرح ویسے تے جگہ جڑی ہے وہ زمین ہے تو یہ ٹوٹل کتنا ایریا ہے اندازاً یہ تقریباً 20 کنال تک رقبہ ہے اس نا جڑا نا 10 کنال تک رقبہ ہے سارا ایک آدمی ہے شبیر نا یا سبدار یہ اس نے الاٹمنٹ ہے اچھا اسی گورنمنٹ کی طرف اور یہ ٹوٹل رقبہ 20 کنال ہے 20 کنال ہے 18 کنال تو کچھ مرلے آتا ہے نہیں کہ 20 نے درمیان اچھا اس کے علاوہ جو کوئی پرانی عمارت کہتے ہیں بنی ہوئی تھی اس میں بڑی بڑی عمارتیں تھی کوئی آپ نے دیکھی ہے عمارت نہیں میں کوئی تکی دوبارہ لتھو یہ سنیا جی او پار سامنے ادھر نظر مارو وہ سامنے وہ نظر آئیے اتھے عیدگاہ ہے اچھا وہ سامنے نظر نہیں ہے اس نے نال نہیں ہے اتھے بنی نہیں ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے وہ جو درخت جو وہ درختاں نے وچوں کالی جی نظر نہیں ہے نا وہ عیدگاہ ہے یہ ان درختوں کے آگے جو ہے بالکل سفید بکری نہیں ہے جڑی پار ایتھوں ہی نال اس طرح کڑا نکلیا پتھر حالے بھی لگے تکنا چاہنی اتھوں کی دیوار دسی انہیں یہ وہ پار عیدگاہ ہے اس عیدگاہ تو اگیا یہ سنیا جی کہ جڑا نا توپ منکیالے تک بکری گئی ہے چھتاں پر اتنی یعنی کہ اس تھا تک ہوئے اساں سونی سنائی ہے جی ویسے اسی نا حقیقت ہو سی ہر بندہ آخنا لیکن توپ منکیالہ دور ہے اچھا خاصا یہاں سے جی یہ جی دیوار تے جڑی ہے نا تکی نا جی دیوار تے حالے تک انہاں نشان ہے نا تساں جانی ہو تو سامنے عیدگاہ ہے باقاعدہ اس طرح جگہ بنی توڑ تو اتھے بڑی پیاری جگہ ہے اتھے قبرستان نال اچھا یہ جو سامنے نالا نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے کانسی اور یہ 12 مہینے بہتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں ادھر اس سائڈ پر
کوئی جگہ ہے لونی، وہاں سے چشموں کا پانی اس میں آتا ہے، اور یہ پھر بل کھاتا ہوا گجر خان سے آگے نکل کر یہ دریائے جہلم میں جا گرتا ہے، اور بہت سارے دیہات اس سے پینے کے لیے اور زمینوں کے لیے پانی بھی حاصل کرتے ہیں۔ جی بزرگو، اچھا یہ تھا اس کا انداز جو پہلے شروع میں آپ کو الاٹ ہوئے کمرے؟ اتھے رہائش تھی۔ اچھا، آدمی میں تو دسیا نہیں کہ سارا ایریا جڑا بالکل خالی تھا، اتھے سانی اپنی رہائش سی اتھے، اور یہ گورنمنٹ نے آپ کو الاٹ کیا تھا؟ بالکل بالکل۔ اچھا 1947 میں باقاعدہ الاٹ ہوا تھا جی؟ ہاں نہیں یہ اس طرح تھا جڑا نا، اس طرح کے ساتھ، اور یہ سارے کا سارا اس کی فصیل کے نیچے بنا ہوا ہے؟ ہاں اس نے بالکل، مطلب اتنی موٹی فصیل ہے؟ ہاں بالکل، 1 میٹر پوری ہے جڑا دیوار ہے، میٹر ہی چھت ہے اس نا، یہ دیوار تک ہی ہے نا، یہ پوری 1 میٹر ہے۔ نہیں اس کی چوڑائی تو 1 میٹر سے زیادہ ہے؟ نہیں یہ تو چڑائی اس نہیں، یہ دیوار جڑی ہے نا، ہاں یہ دیوار، ہاں یہ دیوار جو ہے وہ یہ دیوار جو ہے وہ چوڑی ہے باقاعدہ۔ یہ تو 12 فٹ ہے، یہ وہی ہے پیچھے، اس تو بعد یہ جڑا نا یہ تقریباً 16-18 فٹ ہے جگہ، یہ اندر جڑا اس میں نال نا ہو سکنا اتھے کوئی پیروکار کھڑا ہوا ہے، سنتری شنتری ہونا، سنتری ہوتے ہوں گے ہاں اس زمانے میں۔ یہ بالکل دیوار تو ہن چڑھی نا، صحیح، ہاں یہ دیوار تو سا لوکاں چڑھ، پہلے تو یہ کھلا ہوتا ہوگا، کھلا ہوتا تھا پہلے، صحیح۔ شروع میں جی یہ کمرے تھے جو الاٹ ہوئے تھے یہاں رہنے والوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہاں تو اس سرائے کو باقاعدہ آباد کیا 1947 میں جو مہاجرین آئے تھے، اور حکومت کی طرف سے انہیں یہ الاٹ کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناجائز قبضہ نہیں کیا گیا، اور جو یہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے بتایا جی کہ محکمہ اوقاف نے الاٹ نہیں کیا تھا ہمیں حکومت نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کا قبضہ دیا تھا۔ اچھا یہ جو زمینیں اس کا اوقاف بھی کوئی پیسے لیتا ہے کیا؟ جی یہ زمینیں جو ہے اس کے اوقاف، محکمہ اوقاف بھی کوئی پیسے لیتا ہے آپ سے؟ کوئی پیسے لے، اساں 100 کنال جڑے نا فی کنبا جلا نا، ایک بندے کی 20 کنال زمین الاٹ ہے، 100 کنال یعنی 5 بندے کی 100 کنال زمین الاٹ ہے۔ یہ مرکزی دروازے کے اوپر جانے والی سیڑھیاں ہیں، بس سیڑھی تو کیا، بس یہی ایک کونا بچا ہے، اسی پر پاؤں رکھ کر ہم نے اوپر جانا ہے، اور اوپر پہنچ کر پھر آپ کو دائیں بائیں کا نظارہ بھی کراتے ہیں، اور اشرف صاحب سے جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہ ختم بھی کرتے ہیں اوپر چل کر۔ یہ جناب ہم برج کی چھت پر آ گئے ہیں۔ ہاں اس نے جی 2 4 6 8 کمرے نے اس نے وچ، اس برج نے سینٹر کے جڑا نا یہ تھلے جڑا جس نے وچ اساں رہائشگاہ یہ ساڑی یعنی گوزر ہے، اچھا یہ بڑا گیٹ ہے۔ اچھا یہ وہ بڑا گیٹ ہے جی جس کے نیچے جو ہے وہ میں کھڑا تھا، اور اس کے نیچے 8 کمرے ہیں۔ ہاں 8 کمرے ہیں۔ یہ برج کے ہم مطلب ڈبل جو مرکزی دروازہ ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں ہم۔ صحیح ہے، مرکزی دروازہ اس سائڈ پر تھلے۔ اچھا وہ ختم ہو گیا؟ وہ ختم ہوئی، تو کوئی مکان بنے اتنے کوئی مکان نہیں سے، مسجد بھی چھوٹی جی ایک مسجد تھی، ہوئی سکنا سو تقریب ہے۔ ہاں پٹی قوم نال تعلق ہے، اساں تقریباً 15-20 کار سے پہلے تو ہوں تو کافی ہوئی ہیں، پر یہ گورنمنٹ اساں کی دیتی ہی ہے، اساں نہ اسی فروخت کر سکنے ہیں تو بھائی رہائش رکھی سکنے ہیں، ایسا اساں اسی کوئی اور جن کے نہ پٹی نہ سکنے، اپنی جڑی صاف جگہ ہے اتنے مکان بنانے ہیں، یہ گورنمنٹ نے اجازت نہ لے۔ اچھا سیمن سکیم نے تو یعنی آپ بیچ بھی نہیں سکتے؟ نہیں بیچ سکتے، اور کوئی باہر کا بندہ آگے رہ بھی نہیں سکتا؟ نہیں رہ سکنا، اس اساں اجازت بغیر کوئی بندہ جڑا نا گورنمنٹ پوچھ نہیں میرے بندہ یا کہ دعا ہے۔ تو یہ جو اینٹیں اکھڑی ہیں یہ آپ کی اجازت سے اکھڑی ہیں؟ نہیں یہ تو پہلے ہی بس جڑی گری گئی اساں آپ کھوڑی نہ سکنے۔ اچھا یہ اپنی جڑا ہے زلزلہ ہونا بعد دفعہ کوئی کسی قسم نہیں، کوئی بارشاں بہت ہوئی ہیں، یہ تمہیں پتہ نہیں 500 سال ہے، 600 سال ہے، 900 سال ہے، کتنی پرانی ہے یہ تو ختم ہی ہوئی مکان تے جڑا گوریاں نہیں تمہیں پتہ ہے انگریز دور نہ 100 سال تو بعد وہ تو اسی وسطہ کر دینی، اس دن 900 سال ہے تاریخ بتانی۔ ہاں لیکن یہ کہ یہ اچھا لگا کہ یہ ایک ہی قوم کے سارے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب باپ دادا بھی ایک ہی ہوگا، ایک ہی باپ دادا سب رشتہ دار۔ چھوٹا کنبا سا وہاں انڈیا میں کون سا علاقہ تھا آپ کا؟ یہ مینڈر قصبلاڑی۔ اچھا وہاں سے پھر پہلے واہ کینٹ آپ کو رکھا گیا؟ واہ کیمپ 8 سال اتھے رہے، اس کے بعد جڑا نا اتھے کچھ ہان جڑا نا تحصیل وچ آئے، پھر انہاں جڑا نا پھر آپ لوگوں کا روزگار کیا ہے؟ جی روزگار کھیتی باڑی جو زمین ملی ہوئی ہے؟ ہاں زمین کھیتی باڑی۔ اچھا چلیں سرکار خوش رہیں اشرف صاحب، اللہ تعالیٰ برکت دے، بہت مہربانی، آپ نے بہت مفید معلومات ہمیں دی، بہت شکریہ آپ کا۔ سرائے پکا آنے اور اس کا ولاگ کرنے تک مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ لوگوں نے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے،
اور حکومت کی بے حسی یا عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ تاریخی قلعہ برباد ہو گیا یا تاریخی سرائے برباد ہو گئی. جو کل ہمارا ورثہ تھا وہ آج لوگوں کی ذاتی زمین میں تبدیل ہو چکا. لیکن یہاں کے رہائشی محمد اشرف صاحب سے بات کر کے پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے برباد نہیں ہوا، بلکہ حکومت کی گہری دلچسپی کی وجہ سے برباد ہوا ہے. کیونکہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ ایک ہی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ہے بھٹی قوم، اور انہیں یہ باقاعدہ الاٹ کیا گیا ہے. جب 1947 میں وہ مہاجر بن کر یہاں آئے تو انہیں کچھ عرصہ واہ کیمپ میں رکھا گیا، اور 8 سال کے بعد انہیں باقاعدہ یہ قلعہ الاٹ کر دیا گیا. یہ بالکل مجھے یاد آ گیا کہ شیخو پورے کا قلعہ جو نہایت تاریخی قلعہ تھا، جہاں مہارانی جند کور کو بھی قید رکھا گیا، اور سکھوں کا وہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ شمار ہوتا تھا، جبکہ اس کی جو بنیادیں تھیں وہ جہانگیر نے اپنی شکار کے رہائش کے طور پر رکھی تھی. اس تاریخی قلعے کو بھی 1971 کی جنگ میں آنے والے مہاجرین نے برباد کیا تھا، اور اس کی جو رہی سہی کسر تھی وہ پھر محکمہ آثار قدیمہ کی بے حسی نے پوری کر دی. تو یہ قلعہ یا سرائے یا جو کچھ بھی ہے بہت بڑا اسٹرکچر ہے. اس اسٹرکچر کو بھی برباد کرنے میں حکومت نے پوری دلچسپی لی. حکومت نے مہاجرین کو یہاں آباد کیا، جبکہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ تاریخی جگہوں کو نجی لوگوں کو الاٹ کرنا حکومتوں کو زیب نہیں دیتا. حکومتوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورثے کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ماضی کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں اور ان سے سبق حاصل کریں. لیکن ایسی حکومتوں کا کیا کیا جائے جو حکومتیں خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تاریخی ورثہ برباد کرنے کے لیے دیتی ہیں. پھر میں مطلب ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ایسی حکومتوں پر ماتم کریں، ایسی سیاست پر لعنت بھیجیں جو سیاست ہماری تاریخ کو برباد کرتی ہو. کیونکہ بگڑے ہوئے بچے تو سدھر سکتے ہیں، لیکن بگڑی ہوئی تاریخ نہیں بن سکتی دوبارہ. جو تاریخ سے چیز ختم ہو گئی، مسخ ہو گئی، حذف ہو گئی، وہ دوبارہ تاریخ کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی. اگر یہ سرائے پکا کبھی سرائے پکا تھی اور اب یہ جو ہے وہ الاٹیوں کے پاس ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہمارے پاس زمینیں حکومت کی دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جو گھر ہیں یہ حکومت کے دیے ہوئے ہیں، تو یہ دوبارہ ورثہ کبھی بحال نہیں ہو سکتا. لہٰذا بجائے یہ کہ ہم حکومت کو کچھ کہیں یا ان لوگوں کو کچھ کہیں یا اپنی تاریخی ورثے کی تباہی کا ماتم کریں، ہم صرف یہ کہیں کہ آئیے ہم بھی تاریخ کے ماتھے پر اسی طرح اپلے اور گوبر تھوپتے ہیں جس طرح حکومت نے تھوپا. اور حکومت نے کس کے کہنے پر، کس کی ایما پر تھوپا؟ حکومت کی ایما پر تھوپا. لہذا آئیے میں اور آپ دونوں مل کر اپنا حصہ ڈالیں اور اس تاریخی ورثے کے ماتھے پر گوبر تھوپیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.